الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم سامعات، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سے ہم گزر رہے ہیں. آج 8 تاریخ ہے. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قرآن و احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہے. ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے خاطر ایک دن انسان، مسلمانان عالم، کروڑوں جانور اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرتے ہیں. سنن ابی داؤد، سنن کبریٰ للنسائی، صحیح ابن حبان اور صحیح خزیمہ وغیرہ کی روایت میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. کہا کہ بے شک دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی کا دن ہے، پھر جو ہے یوم القر، یعنی وہ دن ہے جس دن حجاج منا میں جو ہے ٹھہرتے ہیں. ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو اور بھی فضیلتیں ہیں، اس میں سب سے اہم، اس میں جو سب سے نمایاں فضیلت ہے اور جس کا آج کے درس سے تعلق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج قربانی کے دن کو، 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو، یوم النحر کو، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم اور سب سے اہم دن قرار دیا ہے. قربانی کرنا اللہ کی قربت حاصل کرنے کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خاطر جو مختلف موقعوں سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان وقت اور مناسبت کے اعتبار سے دیگر اور موقعوں سے بھی جانور ذبح کرتا ہے، جیسے کہ حجاج کرام حج کے مناسبت سے، بالخصوص وہ لوگ جو حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں وہ ہدی کا جانور ذبح کرتے ہیں. اور ایسے ہی بچے کی ولادت کی خوشی میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، عقیقہ، گویا کہ یہ بھی ان موقعوں میں سے ایک ہے، ان مناسبتوں میں سے ایک ہے جہاں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے. یہ مشہور 3 مقامات ہیں، 3 جگہیں ہیں، 3 مناسبتیں ہیں جن مناسبتوں میں اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کرنا اور اس کے ذریعے سے قربت حاصل کرنا جائز ہے، بلکہ شریعت نے یہاں پہ ترغیب بھی دلائی ہے، ان موقع اور مناسبتوں سے جانور ذبح کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان موقعوں اور مناسبتوں کے علاوہ کسی اور موقع اور مناسبت سے اس نیت سے جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہے. اس معنی میں اور اس مقصد سے جو ہے جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے. قربانی کرنا، قربانی کسے کہتے ہیں، ہم سب کے یہ علم میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہے کہ وہ مخصوص جانور جو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کے دنوں میں ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کہلاتے ہیں. قربانی کا یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ قربانی انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے. آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر کے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک اور تا قیامت یہ قربانی کا عمل موجود رہے گا. ابتدائی آفرینش سے لے کر کے گویا کہ تا قیامت قربانی کا یہ عمل کسی نہ کسی شکل میں پہلے موجود تھا اور جو ہے تا قیامت جو ہے قربانی کا یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے گا. اللہ رب العالمین نے
آدم علیہ السلام کے 2 فرزندوں کی قربانی کا تذکرہ سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ پڑھ کر کے سنائیں۔ جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین تو متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ گویا کہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ قربانی کا یہ عمل ہر امت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ نے جو انہیں بہیمۃ الانعام سے عطا کیا ہے اس پہ اللہ کا نام لیں۔ تمہارا معبود حقیقت میں ایک ہی ہے، تم اسی کے لیے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی انہی عظیم قربانی میں سے ایک ہے جس قربانی کی مثال اور اس جیسی عظیم قربانی اور انوکھی قربانی تا قیامت پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ علیہ السلام اپنے اس فرزند کو جو مدتوں کی آرزوں، تمناؤں اور مسلسل دعاؤں کے بعد ملی تھی اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا جذبہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ایسا جذبہ پیدا کرنا اور اس قسم کی قربانی پیش کرنا شاید ہی کسی انسان کے بس کی بات تھی۔ وہ اولاد جو ابراہیم علیہ السلام کو نہایت ہی تمناؤں کے بعد ملی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جن کے لیے مدتوں دعا کی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو اولاد بڑھاپے کا سہارا ہو، بڑھاپے میں نہایت ہی تمناؤں کے بعد ملی ہو، اس اولاد سے محبت ہونا فطری اور لازمی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھی آزمانا چاہا کہ خلیل کے دل میں کسی اور کی محبت تو غالب نہیں آ گئی ہے، خلیل کے دل میں کسی اور کی محبت تو جاگزی نہیں ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھلایا، اور گویا کہ انبیاء کے خواب وحی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے مشکل امتحان سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دیگر امتحانوں کی طرح اس امتحان میں بھی مکمل کھرے اترے، اور جیسے آپ نے تمام امتحانات اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر جو ہے آپ نے مکمل کیا تھا، ویسے ہی گویا کہ بچے کی قربانی کا جو امتحان تھا اسے بھی ابراہیم علیہ السلام نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو امتحانات سے گزارے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً گویا ہوئے کہ میرے آل و اولاد سے، تو کہا کہ یہ جو ہے میرا وعدہ جو ہے ظالمین نہیں پا سکتے ہیں۔ اس واقعے میں رکیں اور غور کریں، اس آیت میں غور کریں کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے سابقہ تمام امتحانات کی طرح اس امتحان کو بھی کما حقہ پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔
ظاہر ہے اس آیت میں ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، ہم سب کے لیے یہ درس ہے، یہ عبرت کا سامان ہے کہ کچھ اعلیٰ مقام پانے کی خاطر، کچھ اچھا درجہ پانے کی خاطر انسان کو اس سے پہلے مختلف قسم کے آزمائشوں سے، مختلف قسم کے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے۔ بڑا مقام اور مرتبہ یوں ہی نہیں مل جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے انسان کو بہت زیادہ آزمائشوں اور بہت سارے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے انسان کو کہیں اونچا مقام اور اونچا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کا امتحان لیا، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے لے کر کے 111 اور 12 تک اس امتحان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہا کہ جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، آپ دیکھیے آپ کی رائے کیا ہے۔ کہا کہ اے میرے ابو جان، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان قریب یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ الی آخر الآیات۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کا تذکرہ کیا اور آگے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ بہرحال جب انہوں نے اطاعت و فرمانبرداری کی اور پیشانی کے بل جھکا دیے گئے اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور آخر میں معاملہ کیا ہوا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کو زندگی ملتی ہے اور ان کے قربانی کے عوض اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مذبوح کے ذریعے سے ایک فدیہ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اور یہی قربانی اس امت میں بھی یہی قربانی مشروع قرار دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد جو بہت سارے احکام اور بہت سارے احکام جو مسلمانوں پہ واجب قرار دیے جاتے ہیں اور مشروع قرار دیے جاتے ہیں، انہی حکم میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس امت کو قربانی کا تحفہ سن 2 ہجری میں دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 9 سال مدینہ میں قربانی کرتے رہتے ہیں۔ شاعر نے اس واقعے کا بڑا ہی پیارے انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ آپ وہ اشعار جانتے ہوں گے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے ابھی قریباً خطبے میں جامعہ میں ان اشعار کو پڑھا تھا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر نہ آئی تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ الاخری الابیات۔ بہت ہی اچھے انداز میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ شاعر نے کیا ہے۔ سابقہ امتوں میں جو قربانی پیش کی جاتی تھی، یعنی کہ قربانی چاہے وہ جانور کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر، وہ قربانی اللہ کی طرف سے آگ آتی اور جلا دی جاتی تھی۔ اسی طرح کا مطالبہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اسی ضمن میں قربانی کے جلانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہودیوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 ہے۔ یہ کہا کہ انہوں نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ رسول کوئی ایسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا جاتی ہو۔ کہہ دیجئے یقیناً
مجھ سے پہلے بہت سارے دلیلوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ انبیاء کرام آ چکے جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم جو ہے سچے تھے؟ گویا کہ یہودیوں کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، جو مطالبہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہو، اس قسم کی باتیں انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی جو ہے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام سے کی جا چکی ہیں، اور یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے کر دکھائی ہیں۔ انہوں نے ان آیتوں کے دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا، اور تم بھی گویا کہ تم بھی اپنے ان اسلاف کے روش پر گامزن ہو، اسی پر چل رہے ہو اور ویسے ہی مطالبہ کر رہے ہو جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اسی لیے آیت میں جو ہے نا قتل کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ وہ ان کے اور ان کے زمانے کے درمیان جو ہے مکمل دوری پائی جاتی ہے، جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے سالوں کی مسافت ہے۔ تو گویا کہ اسلاف کے کارناموں سے اخلاف اگر راضی ہوں اور اس کو جو ہے بطور فخر پیش کرتے ہوں، اس کو بیان کرتے ہوں، اس پہ انکار نہ کرتے ہوں، تو گویا کہ وہ بھی برابر کے جرم میں شریک ہیں۔ ہمیں وہ اس آیت سے بات معلوم ہوتی۔ عزیز سامعات، ظاہر ہے کہ قربانی کا یہ عمل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی آ جاتی ہے تو یہ عمل تا قیامت باقی رہنے والا عمل ہے۔ قربانی کا یہ حکم تا قیامت باقی رہنے والا حکم ہے، اور اس حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ہم سب مسلمان 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو حسب استطاعت قربانی کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو قربانی کے ضمن میں ہے وہ یہی کہ قربانی کے سلسلے میں کیا کوئی فضیلت ثابت ہے؟ طالبات اور جو ہے پڑھے لکھے لوگوں پر یہ بات مخفی نہیں کہ قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں جو بھی روایتیں وارد ہیں، اہل علم نے انہیں یا تو ضعیف کہا ہے یا تو جو ہے سخت قسم کے ضعیف جو ہے وہ روایتیں ہیں۔ 2 روایتیں بطور یاد دہانی ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بتائی جاتی ہے جو ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہا کہ آدمی نے جو ہے نا یوم النحر کے دن کوئی کام نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو خون بہانے کے مقابلے میں، یعنی خون بہانے کا عمل یوم النحر کے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ کہا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَظَلَافِهَا، کہا کہ یہ جانور جو ہے قیامت کے دن جو ہے اپنے سینگھوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَ، یعنی گویا کہ زمین پر خون پڑنے سے پہلے گویا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، لہذا تم جو ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ روایت بھی جو ہے اہل علم نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جو قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، جو ہے درست اور صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہا کہ یہ تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا آپ نے بکل شعرۃ حسنہ، قال فالصوف یا رسول اللہ، قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، یعنی گویا کہ ہر بال کے برابر آپ کو نیکی ہے۔ تو کہا صوف کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ صوف کے ہر بال کے برابر بھی نیکی ہے۔ بہرحال یہ روایت جو ہے دونوں جو قربانی کی فضیلت میں مشہور ہیں، لیکن یہ دونوں روایتیں جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ اگر فضیلت صحیح کسی عمل کی فضیلت جو ہے ثابت نہ ہو تو ظاہر ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عمل کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ آپ 2 آیتیں آپ کے علم میں ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کا یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے۔ قربانی بہت ہی عظیم عبادت ہے، کیونکہ قربانی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 2 مقامات پر نماز کے ساتھ کیا ہے۔ ظاہر ہے نماز کا مقام اور مرتبہ اسلام میں کیا ہے، یہ ہمیں سے ہر شخص جو ہے بخوبی واقف ہے، جس کا جو اسلام کا گویا کہ سب سے شہادتین کے بعد سب سے پہلا اور اہم رکن ہے، جس کے ترک کرنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ انسان جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا ہے، جس سے قربانی کی عظمت اور قربانی کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ انسان دنیا میں جو ہے اپنا مقام اور مرتبہ جب بتلانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اپنا جو ہے اپنا رشتہ، اپنی نسبت ایسے شخص سے بیان کر کے، ایسے شخص سے جوڑ کر کے بتلاتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، جس کا مقام اور مرتبہ معاشرے میں معروف ہوتا ہے، جس کی جو ہے عظمت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ گویا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم بھی اسی کے متعلق ہیں یا ہماری جان پہچان ان سے، تاکہ ان کے مقام اور مرتبے کا لوگ اندازہ لگا سکیں۔ یہ تو دنیاوی بات ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ کیا ہے، جس سے ہم اور آپ اس عبادت کی عظمت کا، اس عبادت کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلا مقام سورہ انعام کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یقیناً آپ کہہ دیجئے، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور دوسرا مقام ہے سورہ کوثر میں اللہ رب العالمین نے وہاں پہ بھی نماز کے ساتھ جو ہے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً تمہارا جو ہے دشمن ہی جو ہے بے نسل ہے۔ تو ان 2 مقامات پر جو ہے قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ ہوا ہے، اس سے ہم قربانی کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قربانی کی حکمت ہے کیا؟ قربانی کے مشروع قرار دیے جانے کے پیچھے کوئی حکمت بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی بھی عمل لغو سے پاک ہے۔ اللہ کے ہر حکم، شریعت کی ہر تعلیم لغو سے پاک ہے، یعنی گویا کہ ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر جو ہے مبنی ہوتی ہے۔ قربانی کی حکمت کے ضمن میں اہل علم نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، جن میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ قربانی کس مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشروع قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک کہا کہ قربانی اس لیے مشروع قرار دی گئی ہے کہ انسان جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا تھا، اور اس واقعے کا تذکرہ ابھی ہم نے سنا تھا۔ قربانی کی حکمت کے ضمن میں اہل علم نے یہ بات بھی لکھا ہے کہ قربانی کرنا گویا کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ماتحت کیا ہے، جو ہمارے قابو میں کر دیا ہے، جو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس نعمت کا یہ گویا کہ شکرانہ ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہی گویا کہ محل شاہد آیت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹ کو ہم نے تمہارے لیے جو ہے پیدا کیا ہے، جو اللہ کی علامتوں میں سے ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس پر جو ہے اللہ کا نام لو کھڑے کھڑے، جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو آپ ان میں سے کھاؤ، اور جو ہے مانگنے والے اور جو ہے نہ مانگنے والے کو کھلاؤ۔ اسی طریقے سے ہم نے انہیں تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تم جو ہے شکر گزار ہو سکو۔ ظاہر ہے کہ یہ اونٹ اور جو ہے گائے اور بیل وغیرہ اس قسم کے بڑے بڑے جانور جو انسانی جسم کے مقابلے میں کہیں زیادہ جو ہے عظیم ہوتے ہیں، جسامت کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنی اللہ نے طاقت اور قوت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انسان کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے ماتحت کیا ہے، مسخر کر دیا ہے، اور انسان ان جانوروں کو اپنے فائدے میں، اپنے منفعت کے لیے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہم اس نعمت اور احسان کا شکر اس ناحیے سے ادا کرتے ہیں۔
اسی طریقے سے حکمت کے ضمن میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ خوشی کے موقعوں سے انسان مختلف قسم کے پکوان پکواتا ہے۔ خوشی کے موقع سے انسان جو ہے مہمان کی تعظیم کے خاطر، مہمانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا اسی طریقے سے محتاج اور ضرورت مند افراد کے لیے خوشی کے موقع سے انسان جہاں مختلف پکوان کا اہتمام کرتا ہے، اس میں خوشی اس وقت اور جو ہے دو چند اور دوبالا ہو جاتی ہے جب جو ہے اس میں مختلف قسم کی جو ہے چیزیں وافر مقدار میں پائی جائیں، وافر مقدار میں پائی جائیں، زیادہ جو ہے پائی جائیں۔ یعنی کہ مثلا اب جو ہے گوشت کا مسئلہ ہے، عید کا موقع ہے، ظاہر ہے کہ خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہے، گھر والوں کے لیے بھی، اڑوس پڑوس کے لیے بھی، مسکین اور محتاج کے لیے بھی۔ تو اہل علم نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ اس خوشی کے موقع سے کھانے پینے میں کشادگی کی خاطر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے۔ ایسے ہی حکمت کے ضمن میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا گویا کہ اس بات کی تصدیق میں مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کی خاطر پیدا کیا ہے اور اسے ذبح کر کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اسی طریقے سے پانچویں بات جو حکمت کے ضمن میں لکھی ہے کہ انسان جو ہے دیگر مختلف عبادتوں کے ساتھ قربانی کر کے، جانوروں کو ذبح کر کے بھی اللہ رب العالمین کی قربت جو ہے حاصل کرے۔ قربانی کا موقع ہو یا کوئی اور بھی موقع، بالخصوص قربانی کے موقع سے قربانی کے مسئلے کو لے کر کے بسا اوقات مسلمان بھی، غیر تو غیر، دشمن تو دشمن، اپنے بھی ایسی باتیں کہنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدہ ہے، قربانی جو ہے کرنا جانوروں پہ ظلم ہے، قربانی کرنا جو ہے ظالموں پہ زیادتی ہے، ان کی نسل کشی ہے وغیرہ۔ اس قسم کے اعتراضات جہاں دشمنوں کی طرف سے آتے ہیں، مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی اس قسم کے اعتراضات کو بآسانی جو ہے دہراتا رہتا ہے۔ گویا کہ دشمن یہ چاہتا ہے، اسلام کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان رہ جائیں۔ اسلامی تعلیمات پر وہ تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان بھی اسلامی احکام پر، اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتا ہے اور اس کو غیر مفید بتاتا ہے۔ بسا اوقات اس کے متبادل جو ہے پیش کرنے کی باتیں کرتا ہے۔ قربانی کرنے کے بجائے غریبوں کی شادی کرا دو، قربانی کرنے کے بجائے ان پیسوں کو رفاہ عامہ میں خرچ کر دو، قربانی کرنے کے بجائے جانور پر ظلم کرنے کے بجائے آپ جو ہے کوئی ایسی چیزیں کر دو جس سے عام لوگ جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ سبحان اللہ، بالفاظ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے، اللہ کے نے جو یہ نیک اعمال مشروع قرار دیے ہیں، جانور ذبح کرنے کا جو عمل بتایا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم انسانوں سے بڑھ کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت ہی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان سے زیادہ ہم جو ہے رحم و کرم رکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کیسی غیر عقل مندی کی بات ہوتی ہے کہ ہم مسلمان بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائیں، اور مسلمان میں ایک طبقہ اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائیں، اور قربانی کے عمل کو یہ کہے کہ جو ہے قربانی کا یہ عمل یعنی جانوروں پر ظلم ہے اور نسل کشی ہے وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جانوروں پہ کا جو ذبح کرنا صرف قربانی ہی کے موقع سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیگر اور موقعوں سے بھی لوگ جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں، اور جو ہے برگر اور اس ٹائپ کی چیزوں میں جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ یومیہ یا جو ہے ہفتے میں جو ہے مختلف جانور ذبح کر کے انسان کھاتا ہے۔ اسلام تو اسلام، غیر اسلام میں بھی ہندوؤں کے یہاں بھی مختلف قسم کے جانور کو جو ہے مختلف مناسبتوں سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص شمال کے علاقے میں ان کے درگا پوجا کے موقع سے جو ہے جانوروں کو کس بے رحمی کے ساتھ جو ہے قتل کیا جاتا ہے، جنہوں نے بھی دیکھا ہے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسلام ہی میں اس قسم کی عبادت نہیں ہے، بلکہ دیگر اور لوگوں میں بھی آج کل جو دیگر اور جو ہے جو مذاہب ہیں ان میں بھی اس قسم کی کوئی نہ کوئی قربانی موجود ہے۔ حتیٰ کہ آج کل کی تحقیق کے اعتبار سے اگر آپ جانوروں پہ ظلم اور زیادتی کی بات کرتے ہیں تو گویا کہ گھاس پھوس اور دیگر جو چیزیں ہیں اس میں بھی تو جو ہے جان ہوتی ہیں، آپ پھر جو ہے آپ کا جینا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ یہ غیر مفید عمل ہے، یہ جانوروں پر ظلم ہے، نسل کشی ہے وغیرہ، یہ ساری دشمنوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے۔ مسلمان کو اس قسم کی باتوں سے بہت ہی دور رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اس سے اللہ کی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی شریعت پر اعتراض کرنا، اللہ کی شریعت میں جو ہے عیب نکالنا، خلل تراش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ غفلت میں
نادانی میں بہت سے لوگ اس قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر قربانی کی یعنی فائدے پہ بات کی جائے تو ہر انسان قربانی کا یہ ایک عمل جو ان 10 دنوں میں سے ایک دن میں اور بقیہ ایام تشریق میں جو انسان جو ہے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، اگر اس کے معاشرتی اور معاشی فائدے پہ گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عمل سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کا کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے، انسانوں کے کتنے بڑے معاشی مسائل کو اللہ رب العالمین نے حل کر کے رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ قربانی کے جانور جو ہے ہم خریدتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اس سے پہلے جو خرید و فروخت کا یہ عمل ہوتا ہے، پیسے کے جو ہے تجارت ہوتی ہے، تجارت میں جو ہے تجارت کا یہ نہایت ہی مفید اور اہم ذریعہ ہوتا ہے۔ جو لوگ جو ہے جو مویشی پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، گویا کہ اس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جانوروں کے لیے جو ہے چارے وغیرہ کی کاشت کرتے ہیں، ان کا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لوگ منتقل کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا جو کام کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جانور جو ہے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، قصائی وغیرہ کا اس میں فائدہ ہے۔ ایسے ہی جو ہے مفت میں اور اللہ کی تعلیم کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو جو ہے یعنی اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے کھانے پینے کے شکل میں۔ اسی طریقے سے اس کے چمڑوں سے، جانور کے چمڑوں سے جو ہے مختلف جو ہے فیکٹریاں چلتی ہیں، اس سے جو ہے مختلف جو ہے قسم کے جو ہے لوگوں کو جو ہے مزدوری اور جو ہے اسی طریقے سے ان کو جو ہے جاب ملتا ہے۔ تو ایک عمل سے گویا کہ ایک معاشی ناحیے سے اگر غور کیا جائے اور ایک ہندوستان میں ہو کہ پوری دنیا میں اربوں اور کھربوں کا جو ہے کاروبار جو ہے اس سے وابستہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس یعنی ہر فرد جو قربانی کے اس عمل سے کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، اور جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ بھی دیگر جو ہے اپنے ضروریات کی چیز خریدتے ہیں، اور اس طریقے سے پورا جو ہے یعنی معاشی سسٹم کا جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، ایک آدمی جو ہے اتنے پیسوں کے ذریعے سے رفاہی کام کرے تو اتنے بڑے پیمانے پر، چاہے کہ ہندوستان کے پہ ہو یا پوری دنیا کے لیول پہ ہو، اربوں کھربوں کا جو ہے یعنی اس سے جو ہے فائدہ وابستہ ہے۔ تو ایک اللہ کے ایک عمل سے، ایک جو ہے اللہ کے ایک تعلیم سے اگر اربوں کھربوں کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے تو ایسا فائدہ مختلف قسم کے دیگر جو ہے یعنی صدقہ و خیرات وغیرہ کی چیزوں سے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی سبحان اللہ، انسان جو ہے نا یعنی صرف غیروں کے بہکاوے میں آ کر کے اس قسم کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو اس قسم کی باتوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ کہیں آپ جو ہے زیادہ دانش مندی کی بات کرنے جائیں اور نتیجہ یہ ہو کہ ہم اور آپ اپنا جو ہے ایمان کھو دیں، اپنے آپ کو اسلام سے باہر کر دیں۔ قربانی کے دن جو کروڑوں فرزندان توحید سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح تو کرتے ہیں، لیکن جو قربانی کا جو پیغام ہے، قربانی کے پیچھے جو اللہ تعالی ہم سب کو جو سکھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی جو ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، انسان جو ہے ان تمام کو بھول جاتا ہے، ان کو جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی سمجھ لیتا ہے کہ جانور کے گردن پہ چھری بہانا ہی، جانور کا خون بہانا ہی، اور گویا کہ اس کو کاٹ کر کے اس کے گوشت کو کھانا اور کھلانا، گویا کہ ہم نے یہی قربانی سمجھ لیا ہے۔ لیکن قربانی سے کیا ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ قربانی کے نتیجے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عموماً یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے جو ہے اوجھل ہوتی ہیں۔ بہت سے فائدے اور بہت سے یعنی درس ایک مسلمان کو قربانی کے اس مکمل عمل سے جو ہے حاصل ہوتا ہے، وہ انہی میں سے چند یہ ہیں کہ انسان کو دیگر تمام اعمال کے ساتھ قربانی کے اس عمل میں بھی توحید اور اخلاص کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ قربانی کے عمل میں بھی اور قربانی کے علاوہ دیگر اور عمل میں بھی یہ درس ہے قربانی کے عمل سے کہ انسان کی زندگی میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں توحید نہ ہو اور ایسے ہی اخلاص نہ ہو تو اتنے پیسے خرچ کر کے بھی انسان کا یہ عمل جو ہے ضائع اور برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی
میرا جینا اور میرا مرنا سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ بسا اوقات انسان قربانی کے اس عمل میں ریاکاری اور شہرت وغیرہ جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم قربانی جب کریں تو گویا کہ اخلاص کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں اور جو ہے اس قسم کی بیماریوں سے دور رہیں۔ تو گویا کہ قربانی کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ جہاں جو ہے قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کا یہ عمل دیگر اور عمل کی طرح اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اسی کی رضا جو ہے تلاشی گئی ہو، قربانی کا یہ عمل یعنی گویا کہ اس عمل سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اس شخص کی زندگی سے جو ہے اور اس شخص کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے جو ہے عبرت حاصل کریں اور سبق لیں، جس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے گویا کہ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیں، ان کی زندگیوں کی جو مختلف گوشے ہیں، ان کی زندگیوں میں جو مختلف قسم کی تعلیمات موجود ہیں، مختلف قسم کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، گویا کہ ان کی زندگی کا، ان کی طور طریقوں کی اتباع کا گویا کہ ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے گویا کہ قربانی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کو یاد کریں، ان کے طور طریقوں کو یاد کریں اور اس طور طریقے کو اپنی زندگی میں جو ہے لانے کی کوشش کریں۔ قربانی کا یہ عمل قربانی کے اس عمل سے ہمارے لیے درس یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل خلاف اگر سنت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو گویا کہ وہ مقبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نماز سے پہلے ہی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گویا کہ خلاف سنت عمل ہے، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بعض وضاحت جو ہے قربانی کی حکمت کے ضمن میں آ چکی ہے، اور انسان کو ہمہ وقت اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، کیسی بھی دشواری کیوں نہ ہو، ہم کو اور آپ کو شکر کا پہلو غالب کر لینا چاہیے۔ شکر کا کوئی نہ کوئی جو ہے شکل اور صورت ڈھونڈ کر کے اللہ رب العالمین کا ہمیشہ جو ہے شکر کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر نعمتوں میں ہے تو شکر کے ذریعے ہی سے جو ہے انسان کی نعمتوں کو دوام ملتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، شکر کے ذریعے سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے۔ قربانی کا یہ عمل، مکمل یہ عمل گویا کہ یہ بات بتلاتا ہے کہ شریعت جو ہے جانور، انسان تو انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا جو ہے کا معاملہ کرنے کا ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ اسی لیے ذبح کے اس عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ ذبح کرو تو جو ہے اچھے طریقے سے ذبح کرو، چاقو تیز کر لیا کرو اور جو ہے جانور کو آرام پہنچاؤ۔ قربانی کا یہ عمل کہیں نہ کہیں ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان کو محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ اسی صورت میں انسان کو نیکی مل سکتی ہے۔ چوتھے پارے کے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی نہیں پا سکتے، ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بخوفی جو ہے واقف ہے۔ حقیقت میں اس قسم کے بہت سے جو ہے یعنی درس اور فوائد اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ حقیقت میں قربانی گویا کہ یعنی قربانی کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
قربانی کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قربانی کرتے ہوئے ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ قربانی جو ہے کا تقاضا کیا ہے۔ یعنی گویا کہ انسان قربانی کرتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے انسان جو ہے مختلف قسم کی قربانیاں کرنے کو تیار رہے گا۔ آج جو ہے جانوروں کے گلے پر جو ہے چھری چلا رہا ہے انسان، اس سے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے عہد کر رہا ہے اور اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ آج اس کے حکم سے جانور پر چھری پھیر رہے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑی تو رب کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ اپنی تمام خواہشات اور جذبات، آرام اور راحت، گھر، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر سکتا ہے۔ یہی گویا کہ حقیقت میں قربانی کا پیغام ہے۔ آج کا مسلمان قربانی کا یہ عمل، ظاہری عمل تو جو ہے کر لیتا ہے، جانور کو اللہ کے راہ میں ذبح کر لیتا ہے، ہر قسم کے جو ہے جانور کو چاہے سستا ہو یا مہنگا وہ جانور ذبح کر لیتا ہے، لیکن قربانی کا جو پیغام ہے اس کو نہ سمجھنے کے سبب وہ گویا کہ اپنی آرام اور راحت کو قربان نہیں کر سکتا، اپنے خواہشات کو قربان نہیں کر سکتا، اپنے آل و اولاد کی بیجا محبتوں کو قربان نہیں کر سکتا ہے، اپنی انا کو قربان نہیں کر سکتا ہے، اور نہ جانے اس قسم کی بہت سی چیزیں جو قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہیں، انسان اس قسم کی قربانیوں کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہم ان دنوں میں قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی کے حقیقی پیغام کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ قربانی کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قربانی کا جو اصل مقصود ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ ہم اس سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اوقات میں مختلف قسم کی ہم قربانیاں کرنے کو تیار ہیں۔ یہی جذبہ گویا کہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اطاعت و فرما برداری کا یہی جذبہ اللہ کو جو ہے مطلوب ہے کہ انسان ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی جو ہے کے لیے قربانی کرنے کو تیار رہے۔ یعنی یہ سبحان اللہ، ہم جانوروں کو قربان تو کرتے ہیں، اور صرف ایک چیز پہ غور کریں کہ ہم اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے، ہم اپنی نیند نہیں قربان کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پابند ہیں، جو لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کس قدر غفلت ہوتی ہے، فجر کی نماز جو ہے چھوٹ جاتی ہے۔ تو یعنی سبحان اللہ، ہم بآسانی قربانی تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے، ہم اپنے جذبات اور خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے، ہم جو ہے اطاعت و فرما برداری کی راہ میں آگے نہیں بڑھ سکتے، جو گویا کہ حقیقت میں قربانی کی روح اور قربانی کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر مسلمان کے دل میں جو قربانی کا حقیقی پیغام ہے، قربانی کا جو حقیقی مقصود ہے، وہ جو ہے ہر مسلمان کے دل میں جو ہے پیدا کر دے، اور ہر مسلمان کے دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جو ہے سے معمور کر دے، اور ہمہ وقت جہاں بھی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے ہم سب کو تیار رہنے کی جو ہے توفیق دے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔